بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ آج ہم جانیں گے دین اور زندگی کے بہترین سوال و جواب جو آپ کے دل کو سکون اور علم دونوں دیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا کوئز۔ سوال ہے وہ کون سا لمحہ ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں؟ جواب ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اس رات رحمتوں کا سمندر بہتا ہے، ہر نیکی کا بدلہ 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ خود یاد کرتا ہے؟ جواب ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جب تم اس سے یاد کرتے ہو وہ تمہیں یاد کرتا ہے، یہ محبت کی سب سے اونچی منزل ہے۔ سوال ہے وہ کون سا کام ہے جس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ یہ الفاظ نہیں، زندگی کا سکون ہے، ہر آیت دل پر روشنی کی بارش کرتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا دروازہ ہے جو جنت میں صرف روزہ داروں کے لیے ہے؟ جواب ہے باب الریان۔ یہ دروازہ صرف صبر کرنے والوں کے لیے کھلے گا، اللہ تعالیٰ خود ان کا استقبال کرے گا۔ سوال ہے وہ کون سا لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو گلے لگا دیتا ہے؟ جواب ہے جب بندہ آنسوؤں کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے قریب ہوں اور گناہ مٹا دیتا ہے جس سے کبھی تھے ہی نہیں۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے؟ جواب ہے نیک عمل، مال، شہرت سب پیچھے رہ جاتے ہیں، صرف عمل روشنی بن کر ساتھ رہتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا کام ہے جس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے؟ جواب ہے سلام کرنا، یہ سنت بھی ہے اور رحمت بھی۔ سلام امن، دعا اور سب محبت کا پیغام ہے۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے جنت تڑپتی ہے؟ جواب نیک اور صابر انسان جو ظلم سہ کر بھی خاموش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے صبر جنت ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو گناہوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے؟ جواب ہے خوف خدا، یہ دل کو برائی سے روکتا ہے، ایمان کا پہلا زینہ یہی خوف ہے۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو بغیر الفاظ کے کی جاتی ہے؟ جواب ہے صبر، یہ خاموش دعا ہے، طاقتور ترین عبادت، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال ہے جنت میں جانے والوں کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے وہ لوگ جو دل سے معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خود بات کرے گا؟ جواب ہے وہ جو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک مومن کا راستہ روشن کرتا ہے اور دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاتا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب ہے نماز کا، اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسانی سے قبول ہوں گے۔ سوال ہے وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوتا؟ جواب ہے شکر کرنے والے بندے جو ہر حال میں الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ سوال ہے کون سا عمل انسان کے گناہوں کو درختوں کی پتوں کی طرح گرا دیتا ہے؟ جواب ہے سچے دل سے استغفار، ہر استغفر اللہ ایک بوجھ کم کرتا ہے اور روح کو ہلکا کر دیتا ہے۔ سوال ہے قبر میں ایمان کی روشنی کس چیز سے آتی ہے؟ جواب ہے سورۃ الملک کی تلاوت سے، یہ سورت قبر میں عذاب سے بچاتی ہے اور بندے کے لیے نور بن جاتی ہے۔ سوال ہے وہ دل کس کا ہوتا ہے جو کبھی سخت نہیں ہوتا؟ جواب ہے وہ جو یتیموں پر رحم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، دل نرم ہو جائے گا۔ سوال ہے وہ دعا کون سی ہے جو مصیبت میں پڑھنے سے دل کو سکون دیتی ہے؟ جواب ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دعا بندے کو اللہ تعالیٰ پر مکمل
بھروسہ سکھاتی ہے۔ سوال ہے، روز محشر سب سے قریبی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون ہوں گے؟ جواب، جو دنیا میں سب سے زیادہ درود بھیجتے تھے۔ درود دل کو پاک اور روح کو روشن کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ جواب، رشتے جوڑتے سے۔ جو خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ سوال ہے، کون سا عمل موت کے وقت آسانی پیدا کرتا ہے؟ جواب ہے، سورۃ الیاسین کی تلاوت۔ یہ دل کو سکون دیتی ہے اور روح کے سفر کو نرم کر دیتی ہے۔ سوال ہے، کون سا عمل جنت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ جواب ہے، سلام کو عام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام کو پھیلاؤ، محبت بڑھے گی۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جواب ہے، وہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سوال ہے، کون سا عمل دل کو زندہ کر دیتا ہے؟ جواب ہے، رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے بات کرنا۔ تہجد کے سجدے روح کو وہ سکون دیتے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں۔ سوال ہے، وہ کون سا لفظ ہے جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب ہے، بسم اللہ۔ یہ ہر برائی سے حفاظت کی ڈال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو شروع کرے وہ محفوظ رہتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا وقت ہے جب موت بھی قریب نہیں آتی؟ جواب ہے، جب انسان قرآن پاک پڑھ رہا ہو۔ یہ وقت امن، نور اور حفاظت کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ ایسی توبہ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، ذکر الہی کے کیا فائدے ہیں؟ جواب ہے، ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کرتے اور ایمان کو تازہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی انسان کی روح روشن رہتی ہے۔ سوال ہے، صبر کرنے والوں کو قرآن پاک میں کیا انعام دیا گیا ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ یہ جنت کے دروازوں تک لے جاتا ہے۔ سوال ہے، نیت کا کردار اعمال میں کیا ہے؟ جواب ہے، نیت ہر عمل کی روح ہے۔ اگر نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں۔ سوال ہے، قرآن پاک پڑھنے سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے، قرآن دلوں کو منور کرتا ہے۔ ہر حرف پر نیکی لکھی جاتی ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ کتاب زندگی کو روشنی ہے جو راہ حق دکھاتی ہے۔ سوال ہے، درود شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب ہے، ایک درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرماتے ہیں۔ یہ دل کو نرم اور روح کو پاک فرماتا ہے۔ سوال ہے، جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہے؟ جواب ہے، جھوٹ ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو ناپسند کرتا ہے۔ قیامت کے دن چھوٹا شخص سچ بولنے والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ سوال ہے، حسد جلن کیوں منع ہے؟ جواب ہے، حسد دل کو جلاتا ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے۔ سوال ہے، صدقہ دینے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ یہ رزق میں برکت اور دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بجھاتا ہے۔ سوال ہے، غیبت کیوں گناہ کبیرہ ہے؟ جواب ہے، غیبت مردہ بائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یہ رشتوں کو توڑتی اور دلوں میں نفرت ڈالتی ہے۔ سچا مسلمان زبان سے امن پھیلاتا ہے۔ سوال ہے، نماز ترک کرنے کا انجام کیا ہے؟ جواب ہے، نماز چھوڑنا دل کو سخت اور قسمت کو تنگ کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ اپنے رب سے کٹ جاتا ہے۔ سوال ہے، ماں کے قدموں تلے جنت کیوں رکھی گئی ہے؟ جواب ہے، کیونکہ ماں قربانی اور محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کو اپنی رضا سے جوڑا ہے۔ جو ماں کو خوش رکھتا ہے وہ جنت کا حقدار بنتا ہے۔
سوال ہے دل کی نرمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور یتیموں سے محبت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل نرم اور روشن ہوتا ہے۔ ایسا دل اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہوتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہے؟ جواب ہے جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سوال ہے رزق میں برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جواب ہے نماز، صدقہ اور سچ بولنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت میں بھی رزق بڑھتے ہیں۔ شکر گزار بندے کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ سوال ہے نیک صحبت کی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے نیک صحبت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے، جس کے پاس بیٹھنے سے دل نرم ہو جائے اور جس کی باتوں سے آخرت یاد آئے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ جواب ہے تنہائی میں رونا، قرآن پاک پڑھنا اور دل سے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ انہی کے قریب ہوتا ہے جو دل سے پکاریں، محبت سے کیا گیا ذکر قربت بن جاتا ہے۔ سوال ہے حسد کے بدلے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے حسد کی جگہ دعا دے تو جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دگنی دیتا ہے۔ کون اسی دل کو ملتا ہے جو نفرت سے پاک ہو۔ سوال ہے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے کیونکہ علم روشنی ہے جو جہالت کے اندھیرے مٹاتا ہے۔ علم سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ سوال ہے اچھا اخلاق کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا، غصہ برداشت کرنا اور معاف کر دینا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور جنت کا راستہ ہے۔ سوال ہے کون سا عمل انسان کے گناہوں کو درختوں کی پتوں کی طرح گرا دیتا ہے؟ جواب ہے سچے دل سے استغفار، ہر استغفر اللہ ایک بوجھ کم کرتا ہے اور روح کو ہلکا کر دیتا ہے۔ سوال ہے قبر میں ایمان کی روشنی کس چیز سے آتی ہے؟ جواب ہے سورۃ الملک کی تلاوت سے۔ یہ سورت قبر میں عذاب سے بچاتی ہے اور بندے کے لیے نور بن جاتی ہے۔ سوال ہے وہ دل کس کا ہوتا ہے جو کبھی سخت نہیں ہوتا؟ جواب ہے وہ جو یتیموں پر رحم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، دل نرم ہو جائے گا۔ سوال ہے وہ دعا کون سی ہے جو مصیبت میں پڑھنے سے دل کو سکون دیتی ہے؟ جواب ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دعا بندے کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ سکھاتی ہے۔ سوال ہے روز محشر سب سے قریبی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون ہوں گے؟ جواب جو دنیا میں سب سے زیادہ درود بھیجتے تھے۔ درود دل کو پاک اور روح کو روشن کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ جواب رشتے جوڑتے سے۔ جو خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ سوال ہے کون سا عمل موت کے وقت آسانی پیدا کرتا ہے؟ جواب ہے سورۃ الیاسین کی تلاوت۔ یہ دل کو سکون دیتی ہے اور روح کے سفر کو نرم کر دیتی ہے۔ سوال ہے کون سا عمل جنت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ جواب ہے سلام کو عام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، محبت بڑھے گی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جواب ہے وہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سوال ہے کون سا عمل دل کو زندہ کر دیتا ہے؟ جواب ہے رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے بات کرنا۔ تہجد کے سجدے روح کو وہ سکون دیتے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں۔ سوال ہے وہ کون سا لفظ ہے جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب ہے بسم اللہ۔ یہ ہر برائی سے حفاظت کی ڈال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو شروع کرے وہ محفوظ رہتا ہے۔
سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب موت بھی قریب نہیں آتی؟ جواب ہے جب انسان قرآن پاک پڑھ رہا ہو۔ یہ وقت امن، نور اور حفاظت کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے غربت ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے صدقہ دینا۔ یہ مال کو نہیں گھٹاتا بلکہ برکت بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کو وہاں سے دیتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوال ہے وہ کون سا لمحہ ہے جب فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جواب جب کوئی کسی کے لیے چھپ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ خالص محبت کی نشانی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا راز ہے جس سے دعا میں طاقت آ جاتی ہے؟ جواب یقین۔ جب دل یقین سے مانگے تو آسمان دروازہ کھول دیتا ہے۔ یقین دل کی جان ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو خوش کر دیتی ہے؟ جواب ہے کسی کے دل سے غم ہٹانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے بندے کو خوش کیا میں اس سے راضی ہوں۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو قبر کو باغ بنا دیتا ہے؟ جواب ہے 5 وقت کی نماز۔ یہ دنیا میں روشنی ہے اور قبر میں سایہ۔ نماز چھوڑنے والا خود کو اندھیروں میں ڈال دیتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا کلمہ ہے جو پلسرات کو آسان کر دیتا ہے؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف زبان کا نہیں دل کا اقرار ہے۔ اس کے بدلے جنت خود دروازہ کھول دیتی ہے۔ سوال ہے دعا میں اثر کب آتا ہے؟ جواب ہے جب دل ٹوٹا ہو اور آنکھیں نم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ٹوٹے دل والوں کے ساتھ ہوں۔ دل کی سچائی ہی دعا کو آسمان تک پہنچاتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ ناراض کب ہوتا ہے؟ جواب ہے جب انسان غرور کرے اور شکر چھوڑ دے۔ غرور دل کو اندھا کر دیتا ہے اور ناشکری رحمت روک دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی اور عاجزی کو پسند فرماتا ہے۔ سوال ہے کون سی عورت جنت کی ملکہ ہوگی؟ جواب ہے جو شوہر سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے وفاداری کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے 5 نمازیں پڑھیں، روزہ رکھا، شوہر کا حق ادا کیا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ سوال ہے کون سا عمل دل کی سختی کو نرم کر دیتا ہے؟ جواب ہے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ ایسے اعمال دل کو روشنی دیتے ہیں اور انسان کے اندر رحمت پیدا کرتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سا لفظ ہے جو بندے کو جنت کے قریب کر دیتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ جب دل سے پکارا جائے تو فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ ذکر الہی بندے اور رب کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ سوال ہے رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ جواب ہے سچ بولنے، والدین کی خدمت اور صبح جلدی اٹھنے سے۔ قرآن پاک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سچوں کو پسند کرتا ہے۔ سوال ہے خواب میں بارش دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور نئی شروعات کی نشانی ہے۔ یہ خواب دل کو سکون اور امید کو پیغام دیتا ہے۔ سوال ہے شوہر کی خدمت کرنے والی عورت کو کیا مقام ملتا ہے؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں اور وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ سوال ہے کون سا گناہ انسان کے چہرے کی روشنی چھین لیتا ہے؟ جواب ہے غیبت، جھوٹ اور دلوں کو دکھانا۔ یہ گناہ نہ صرف ایمان بلکہ نور ایمان کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ سوال ہے نماز میں آنسو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے دل کی نرمی اور اللہ تعالیٰ سے قربت کی نشانی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب روح اپنے رب کے سامنے جھک جاتی ہے۔ سوال ہے کون سا رشتہ جنت میں بھی قائم رہے گا؟ جواب ہے نیک شوہر اور نیک بیوی کا۔ اگر دونوں ایمان پر دنیا سے رخصت ہوں تو جنت میں دوبارہ ملیں گے۔
سوال ہے مصیبت کے وقت صبر کرنے والے کو کیا انعام ملتا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کہتا ہے بے شک صبر کرنے والوں کے لیے اجر بے حساب ہے، اللہ تعالیٰ خود صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ سوال ہے صدقہ دینے سے کون سی بلائیں ٹل جاتی ہیں؟ جواب ہے بیماری، مصیبت اور موت کی سختی۔ صدقہ دل کو پاک کرتا ہے اور انسان کے رزق میں اضافہ لاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو قبر میں روشنی بنے گا؟ جواب ہے نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور رات کی تسبیح۔ یہ اعمال قبر کو جنت کے باغوں میں بدل دیتے ہیں۔ سوال ہے ماں کی دعا کی طاقت کتنی ہے؟ جواب ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ سوال ہے شوہر کے لیے دعا مانگنے والی عورت کو کیا صلہ ملتا ہے؟ جواب ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ایسی عورت کے گھر میں سکون اور محبت اترتی ہے۔ سوال ہے جب انسان تنہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، قرآن پاک پڑھو اور دل کو ذکر میں لگاؤ۔ تنہائی ایمان والوں کے لیے روحانی ملاقات کا وقت ہوتی ہے۔ سوال ہے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد کیا انسان پاک ہو جاتا ہے؟ جواب ہے ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ سوال ہے کون سا لفظ انسان کے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے؟ جواب ہے الحمدللہ، جب دکھ میں بھی یہ کہا جائے تو اللہ دلوں کو سکون دیتا ہے۔ یہ لفظ شکر، صبر اور ایمان کی پہچان ہے۔ سوال ہے شوہر کے غصے کے وقت بیوی کا خاموش رہنا کیا فضیلت رکھتا ہے؟ جواب ہے وہ عورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنتی عورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ خاموشی دلوں کو جوڑتی ہے اور شیطان کے وسوسے ختم کرتی ہے۔ سوال ہے رزق بند کیوں ہو جاتا ہے؟ جواب ہے گناہوں، نماز کی غفلت اور ناشکری کی وجہ سے، لیکن توبہ، صدقہ اور والدین کی خدمت رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سوال ہے خواب میں سانپ دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے یہ دشمن، حسد یا آزمائش کی نشانی ہے۔ ایسے خواب کے بعد صدقہ اور سورۃ الفلق اور ناس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سوال ہے دل کا بوجھ ہلکا کیسے ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لینے سے آنکھوں کے چند آنسو دل کے ہزار بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ سوال ہے ماں باپ کی رضا میں کیا پوشیدہ ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، رزق کی وسعت اور جنت کا راستہ۔ جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جو بندے کو راتوں کی نیند چھین لیتا ہے؟ جواب ہے کسی مظلوم کا دل دکھانا، ایسا شخص جب تک معاف نہ مانگے دل کو سکون نہیں ملتا۔ سوال ہے بیوی کا شوہر کے لیے دعا کرنا کتنا قیمتی عمل ہے؟ جواب ہے فرشتے اس کے لیے بھی ویسی ہی دعا کرتے ہیں۔ یہ عمل محبت، رحمت اور سکون بڑھاتا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ جواب ہے نماز کا، اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال آسان ہو جائیں گے۔ سوال ہے کون سا خواب خوشخبری کی علامت ہوتا ہے؟ جواب ہے سفید لباس، روشن چہرہ یا روشنی دیکھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نیکی کی علامت ہے۔ سوال ہے صدقہ چھپ کر دینے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ چھپ کر دیا گیا نیکی ریا سے پاک عبادت ہوتی ہے۔ سوال ہے بیٹی کو خوشی رکھنے کا کیا انعام ہے؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بیٹی کی تربیت محبت سے کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بیٹی رحمت ہے، بوجھ نہیں۔ سوال ہے
حسد کرنے والا انسان کیا ہے؟ جواب ہے سکون، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی برکت۔ حسد دل کو اندھیرا کر دیتا ہے اور نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ سوال ہے قبر میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہوگی؟ جواب ہے نیک اعمال اور سچا ایمان۔ دولت، شہرت سب یہیں رہ جائیں گے، صرف ایمان ساتھ جائے گا۔ سوال ہے جب انسان کی دعا فوراً قبول نہ ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ یا تو بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے یا بہتر چیز دے رہا ہوتا ہے۔ بعض دعائیں دیر سے پوری ہو کر زندگی بدل دیتی ہیں۔ سوال ہے خواب میں روشنی یا نور دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ کی قربت کی نشانی۔ یہ خواب نیکی اور روحانی سکون کی خوشخبری ہے۔ سوال ہے شوہر اگر بیوی سے ناراض ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے خاموشی، نرمی اور دعا سے معاملہ سنبھالنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نرمی میں برکت ہے اور سختی میں نقصان ہے۔ سوال ہے جب کسی کے دل میں بے چینی بڑھ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ ذکر دکھ، خوف اور غم کو دور کرتی ہے۔ سوال ہے ماں کی آنکھوں کے آنسو کس بات کی علامت ہوتے ہیں؟ جواب ہے کبھی دعا بن جاتے ہیں اور کبھی فریاد۔ ایسے آنسو زمین پر نہیں گرتے، آسمان تک پہنچتے ہیں۔ سوال ہے کون سی عورتیں جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی؟ جواب ہے جو صبر کرنے والی، شرم و حیا والی اور شوہر کی فرمانبردار ہوں گی۔ ایسی عورتوں کے لیے جنت کے دروازے خود کھلیں گے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کم ہو جائے وہاں برکت بھی کم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے اگر کوئی انسان خواب میں قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھے تو کیا مطلب ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت اور ہدایت سے نوازنے والا ہے۔ یہ خواب روحانی ترقی اور ایمان کی علامت ہے۔ سوال ہے کون سا عمل انسان کے گناہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بارش مٹی صاف کرتی ہے؟ جواب ہے توبہ اور استغفار۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سچے دل سے توبہ کرے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے نیا پیدا ہوا ہو۔ سوال ہے خواب میں خانہ کعبہ دیکھنا کیا اشارہ دیتا ہے؟ جواب ہے ہدایت، قرب الہی اور قبولیت دعا کی خوشخبری۔ یہ خواب دل کے ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ سوال ہے بیوی کی خدمت کو نیکی کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے گھر کے کاموں میں مدد کرتے تھے۔ ایسا شوہر اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت اور محبوب ہوتا ہے۔ سوال ہے زندگی میں دکھ آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانا۔ مشکلیں دل کو نرم اور ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ سوال ہے خواب میں بارش دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے رحمت، رزق اور دل کے سکون کی علامت۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و فضل کی خوشخبری ہے۔ سوال ہے کون سی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بناتی ہے؟ جواب ہے دوسروں کو معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ان دلوں سے محبت کرتا ہے جو دوسروں کی غلطیاں بھلا دیتے ہیں۔ سوال ہے قبر میں روشنی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ اور نماز سے۔ جو دنیا میں نور پھیلائے اس کی قبر بھی منور ہو جاتی ہے۔ سوال ہے جب انسان اچانک کسی پر رونے لگے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لمحوں میں بندے کی دعا سن لیتا ہے۔ سوال ہے خواب میں اپنے آپ کو قبر میں دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے توبہ کی طرف بلانے والا اشارہ۔ ایسے خواب گناہوں سے بچنے اور آخرت یاد رکھنے کی یاد دہانی ہے۔ سوال ہے
ماں کی بد دعا کا اثر کس پر سب سے پہلے ہوتا ہے؟ جواب ہے اولاد کے نصیب اور سکون پر۔ اللہ تعالیٰ ماں کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قبول فرماتا ہے۔ سوال ہے جب انسان کے دل میں بار بار اذان کی آواز گونجے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا بلاوا، یہ روحانی بیداری کی علامت ہے۔ سوال ہے خواب میں سانپ دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے دشمن یا حسد کرنے والے شخص کی نشاندہی، یہ احتیاط اور دعا کا پیغام ہوتا ہے۔ سوال ہے گھر میں اچانک خوشبو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے فرشتوں کی موجودگی یا نیک عمل کی قبولیت، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اترنے کا اشارہ ہے۔ سوال ہے نیک خواب کب سچے ہوتے ہیں؟ جواب ہے فجر کے وقت کے قریب دیکھے گئے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کو ادا کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب ہے فجر کی نماز رزق میں برکت اور اضافہ کا سبب بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں برکت ہے کیونکہ دن کی شروعات اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سوال ہے دل سے نکلنے والی دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے جب انسان ٹوٹے دل سے خالص نیت کے ساتھ مانگتا ہے تو دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قریب ہوں، پکارنے والے کو پکار سنتا ہے۔ سوال ہے کن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے؟ جواب ہے جو لوگ دنیا میں انصاف کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور دوسروں کا حق نہیں کھاتے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے جیسے چہودوں میں۔ سوال ہے ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والا انسان کس نعمت سے محروم ہوتا ہے؟ جواب ہے وہ دل کے سکون اور رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی دعا انسان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ سوال ہے میں خانہ کعبہ دیکھنا کیا ہے؟ جواب ہے یہ ایمان کی مضبوطی اور ایمان کے قرب کی علامت ہوتی ہے، کبھی یہ حج عمرہ کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کب مسکراتا ہے؟ جواب ہے جب بندہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے اور ندامت سے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو توبہ سے خوش رہتا ہوں۔ سوال ہے کون سا عمل قبر میں روشنی بنے گا؟ جواب ہے نماز اور قرآن پاک کی تلاوت قبر میں نور بن کر ساتھ جائے گی۔ جو دنیا میں نماز کا پابند ہے قبر میں اندھیرا نہیں پائے گا۔ سوال ہے شوہر کی خدمت کرنے والی عورت کو کیا انعام ملتا ہے؟ جواب ہے اگر نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جگہ ملتی ہے۔ ایسی عورت کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سوال ہے زبان کا غلط استعمال انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ جواب ہے ایک سخت لفظ جنت سے دوزخ اور دوزخ کے قریب کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبان سے انسان جنت میں بھی جائے گا۔ سوال ہے جو بندہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے فرشتے ہر وقت اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ وضو ایمان کی تازگی ہے اور گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ سوال ہے حسد کرنے والے کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے کیونکہ وہ دل میں زہر رکھتا ہے، اخلاص نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف صاف دل والوں کی دعا سنتا ہے۔ سوال ہے عورت کے لیے سب سے بڑی عزت کس میں ہے؟ جواب ہے حیا، پردہ اور نرمی میں۔ جو عورت ان تین چیزوں کی حفاظت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عزت بخشتا ہے۔ سوال ہے کون سا گناہ انسان کے رزق کو روک دیتا ہے؟ جواب ہے جھوٹ بولنا، والدین کی نافرمانی اور بے حیائی، یہ اعمال برکت ختم کر دیتے ہیں۔ سوال ہے جب انسان روتے ہوئے دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
جواب ہے اللہ تعالیٰ کے دروازے کھل جاتے ہیں کیونکہ آنسو بندگی کی زبان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نادم دل کے قریب ہوں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کیوں منع ہے؟ جواب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ مایوس ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ ایمان والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ سوال ہے کون سا عمل قبر کو جنت کے باغ بنا دیتا ہے؟ جواب ہے نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی یہ اعمال قبر میں روشنی اور سکون لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ سوال ہے والدین کی خدمت کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ جواب ہے جب والدین کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جو ماں باپ کا دل جیت لیتے ہیں وہ جنت کا حقدار ہیں۔ ان کی دعائیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ سوال ہے گناہوں کی معافی کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے سچے دل سے توبہ کرنا، آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانا۔ اللہ تعالیٰ ہر توبہ قبول کرتا ہے اگر دل سے کی جائے۔ سوال ہے نماز کی جلدی ادا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ہنس کر عطا فرماتا ہے۔ اس کے دل میں برکت اور دل میں سکون ہوتا ہے۔ سوال ہے رزق میں برکت کے لیے کون سی سنت اہم ہے؟ جواب ہے یہ صبح جلدی اٹھنا اور فجر ادا کرنا۔ یہ عمل دن میں روشنی اور دل میں برکت اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے صبح میں برکت ہے۔ سوال ہے کون سا عمل دل سے حسد ختم کر دیتا ہے؟ جواب ہے شکر ادا کرنا اور دوسروں کے لیے بھلائی چاہنا۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار دلوں میں سکون عطا کرتا ہے۔ حسد دل کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ سوال ہے کون سا عمل گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے؟ جواب ہے وضو کرنا۔ یہ ظاہری پاکی کے ساتھ روحانی صفائی بھی دیتا ہے۔ ہر قطرہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ سوال ہے کون سی دعا ہر مشکل میں آسانی بن جاتی ہے؟ جواب ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دل کو یقین اور زبان کو طاقت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ سوال ہے جھوٹ بولنے سے ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب ہے جھوٹ ایمان کی روشنی کو دھندلا دیتا ہے۔ سچ مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو بلند مقام دیتا ہے۔ سوال ہے کون سی نماز قیامت کے دن سایہ بنے گی؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ یہ رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اس کا نور بندے کے چہرے پر جھلکتا ہے۔ سوال ہے کون سا عمل گناہوں کو زمین سے آسمان تک مٹا دیتا ہے؟ جواب ہے درود شریف پڑھنا۔ یہ ذکر فرشتوں کی زبانوں پر بھی جاری رہتا ہے۔ درود سے دل میں نور اور زبان پر برکت ہوتی ہے۔ سوال ہے قرآن پاک کی تلاوت سے کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے دل نرم، روح پاک اور زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ ہر لفظ نیکیوں کا خزانہ ہے۔ قرآن پاک انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ سوال ہے کس کے لیے جنت کی خوشبو حرام ہے؟ جواب ہے جو رشتہ داریاں توڑتا ہے۔ اسلام محبت اور تعلقات جوڑنے کا دین ہے۔ جو دل جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوال ہے کون سا گناہ انسان کے رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے؟ جواب ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ دل کی روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ ایماندار زبان سے برکت اور رزق دونوں بڑھتے ہیں۔ سوال ہے کون سا عمل بیوی کے لیے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے؟ جواب ہے نرمی سے بات کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نرمی میں برکت ہے، سختی میں نقصان۔ پیار بھرا لہجہ دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوال ہے کون سا عمل بچوں کے دل میں ایمان کی جڑ مضبوط کرتا ہے؟
جواب ہے ان کے سامنے نماز پڑھنا، بچے وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، ماں باپ کا عمل سب سے بڑی تعلیم ہے۔ سوال ہے کون سی عادت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے؟ جواب ہے شکر کرنا، جو ہر حال میں شکر گزار ہو اللہ تعالیٰ اس پر مزید رحمت نازل کرتا ہے، شکر دل کا سکون ہے۔ سوال ہے کون سا وقت دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہے؟ جواب ہے تہجد کا وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں دوں، یہ وہ لمحے ہیں جب آسمان رحمت سے بھر جاتا ہے۔ سوال ہے کون سی عورت جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ جواب ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی حیا، صبر اور عبادت سب عورتوں کی مثال ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ٹکڑا تھی۔ سوال ہے کون سا شخص قیامت کے دن سایہ پائے گا؟ جواب ہے جو حفیظ صدقے دے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، اس کی نیت کا خلوص اسے بلند مقام پر لے جائے گا۔ سوال ہے کون سا خواب پریشانی کی علامت ہوتا ہے؟ جواب ہے جب کوئی چیز جلتی ہوئی دکھے، یہ دل کے بے سکون ہونے یا آزمائش کے آنے کی نشانی ہے، ایسے وقت میں صدقہ دینا بہتر ہے۔ سوال ہے کون سا عمل جنت میں داخلے کی ضمانت دیتا ہے؟ جواب ہے زبان کی حفاظت، جو زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال ہے کون سی نماز غم کو راحت میں تبدیل کر دیتی ہے؟ جواب ہے صلاۃ الحاجت، یہ نماز دل کے بوجھ کو ہلکا کرتی اور اللہ تعالیٰ کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سوال ہے کون سا بندہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ جواب ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کو دکھ بانٹے، خدمت عبادت سے کم نہیں۔ سوال ہے کون سا دن بندے کے اعمال پیش کیے جائیں گے؟ جواب ہے جمعرات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال ہر جمعرات پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو آپس میں کینہ نہیں رکھتے، اس دن دل صاف رکھنا افضل ہے۔ سوال ہے کون سا عمل قبر کی وحشت کو دور کرتا ہے؟ جواب ہے سورۃ الملک کی تلاوت سے انسان کے لیے قبر میں روشنی بن جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورت قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سوال ہے کون سی چیز شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرتی ہے؟ جواب ہے شک، شیطان کا سب سے کامیاب ہتھیار ہے، ایماندار رشتے بھروسے پر قائم رہتے ہیں۔ سوال ہے کون سا عمل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا؟ جواب ہے صبر، صبر والا اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ سوال ہے کس عمر میں بیوی کے قریب جانا حرام ہے؟ جواب ہے بلوغیت سے پہلے عورت کے قریب جانا حرام ہے، اسلام نے نکاح اور طلاق صرف بالغ ہونے کے بعد جائز قرار دیا ہے، یہ شریعت کی حدود کی حفاظت اور عزت کا تقاضا ہے۔ سوال ہے کانوں کے اندر خارش ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے اکثر یہ جسمانی کمزوری یا الرجی کی علامت ہوتی ہے، بعض اوقات یہ صفائی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے، اس لیے کانوں کی صفائی ضروری ہے۔ سوال ہے خواب میں کیا چیز دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے خواب میں نور، قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے، ایسا خواب دل کے پاک ہونے اور ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے، یہ خوشخبری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ سوال ہے فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟
جواب ہے پرانی یا ٹھنڈی روٹی معدے کی بیماری اور گیس کا باعث بنتی ہے۔ ایسی روٹی جسم میں سستی اور بھاری پن پیدا کرتی ہے۔ اسلام میں بھی تازہ اور پاکیزہ کھانے کو پسند کرتا ہے۔ سوال ہے روزانہ مسواک کرنے کا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے مسواک سے دانت مضبوط، سانس خوشگوار اور صحت بہتر رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو پاک اور رب کو خوش کرتی ہے۔ یہ ایک سنت ہے جو جسم اور روح کی۔ سوال ہے خواب میں پانی دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب ہے خواب میں صاف پانی دیکھنا خوشخبری کی علامت ہے۔ یہ سکون، ایمان اور پاکیزگی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خواب سے انسان کو رحمت کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ سوال ہے کس چیز سے رزق میں برکت بڑھتی ہے؟ جواب ہے والدین کی خدمت اور صدقہ رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ سوال ہے صبح اٹھتے ہی کون سا عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ جواب ہے الحمدللہ الذی احیانا پڑھنا، نیند کے بعد شکر ادا کرنا ہے۔ یہ دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص برکت والے دن کی شروعات کرتا ہے۔ سوال ہے خواب میں قرآن پاک دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک دیکھنا ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے۔ یہ روح کی پاکیزگی اور نیکی کی بشارت ہے۔ ایسا خواب اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ سوال ہے کون سا عمل قبر میں روشنی بن جاتا ہے؟ جواب ہے نماز عشاء کے بعد وضو کی حالت میں سونا قبر میں نور بن جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور روح کو سکون دیتا ہے۔ ایسا بندہ آخرت میں بھی پرامن رہتا ہے۔ سوال ہے کس کام سے شوہر بیوی میں محبت بڑھتی ہے؟ جواب ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے رشتے میں سکون اور برکت دیتا ہے کہ یہ محبت دنیا اور آخرت کی کامیابی بن جاتی ہے۔ سوال ہے صبح کو کون سا ذکر پریشانی دور کرتا ہے؟ جواب ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، دل سے پڑھنے سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ پر یقین کو مضبوط کرتا ہے، پریشانی رحمت میں بدل جاتی ہے۔ سوال ہے خواب میں درخت دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب ہے درخت استقامت، زندگی اور رحمت کی علامت ہے۔ اگر ہرا ہوا ہو تو خوشحالی ایمان کی نشانی ہے۔ سوکھا درخت غفلت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے کس چیز سے اولاد نیک بنتی ہے؟ جواب ہے حلال رزق، نماز اور ماں باپ کی دعا نیک اولاد کا سبب بنتی ہے۔ یہی تربیت جنت کا دروازہ کھولتی ہے۔ جو اپنی والد اولاد کو دین سکھاتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ سوال ہے خواب میں بارش دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کی علامت ہے۔ یہ دکھوں کے مٹنے اور نئی خوشیوں کے آنے کی نشانی ہے۔ ایسا خواب دل میں امید جگاتا ہے۔ سوال ہے کون سا دن دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص ہے؟ جواب ہے جمعہ کا دن دعا کی قبولیت کے لیے سب سے خاص ہے۔ اس دن کے آخری پہر میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سوال ہے خواب میں سفید لباس پہننا دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب ہے سفید لباس پاکیزگی اور نیک نیتی کی نشانی ہے۔ یہ ایمان، خوشحالی اور امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایسا خواب روح کے سکون کی خبر دیتا ہے۔ سوال ہے کون سا عمل دل کے غم کو ختم کر دیتا ہے؟ جواب ہے استغفار، دل سے پڑھنے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ذکر روح کے زخموں کا مرہم ہے۔ سوال ہے کون سا کلمہ انسان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے تو بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ جواب ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کو پانی پلانا۔ ایسا صدقہ نہ صرف دنیا میں سکون دیتا ہے بلکہ آخرت میں سایہ بنے گا۔ سوال ہے کون سا جانور جنت میں بات کرے گا؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی جس نے اپنی قوم کے لیے معجزہ دکھایا۔
سوال ہے، انسان کا سب سے پہلا لباس کس چیز سے بنایا تھا؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب جنت میں خطا کی تو پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ یہ لباس توبہ اور حیا کی علامت تھا جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا تھا؟ جواب ہے، پہلا لفظ تھا اقرا یعنی پڑھ۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام علم کا دین ہے، ہر مومن پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کس موجے سے زمین سے نکالا؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی پتھر پر مارا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے کے لیے الگ پانی تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ سوال ہے، سورج اور چاند تارے کیوں بنائے گئے؟ جواب ہے، قرآن مجید میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورج روشنی دیتا ہے اور چاند ٹھنڈک، دونوں انسان کے حساب وقت اور دن رات کی پہچان ہے۔ سوال ہے، بیت اللہ کس نے تعمیر کیا؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ میرا گھر پاک ہو، عبادت کرنے کے لیے یہی وہ گھر ہے جس کی طرف تمام مسلمان نماز پڑھیں۔ سوال ہے، سب سے پہلا بچہ جو اسلام لایا کون تھا؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بچپن میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ ایمان عمر سے نہیں دل کی سچائی سے ناپا جاتا ہے۔ سوال ہے، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے۔ یہ ان کے لیے ایمان و کرب ہے۔ سوال ہے، حسد کیوں منع کیا گیا؟ جواب، حسد دل کو جلاتا اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ انسان کو ناشکرا بناتا ہے۔ اسلام ہمیں دوسروں کے لیے بھلائی چاہنے کا درس دیتا ہے۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے بہترین خزانہ کیا ہے؟ جواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دل میں سکون، یہ وہ دولت ہے جو غموں کو مٹا دیتی ہے، ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے کیا انعام ہے؟ جواب، ہر حرف پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ قرآن پاک قیامت کے دن شفاعت کرے گا، یہ دنیا و آخرت دونوں میں روشنی ہے۔ سوال ہے، جھوٹ بولنے سے انسان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے، جھوٹ دل کو سیاہ کرتا ہے اور اعتماد توڑ دیتا ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اسلام میں سچائی ایمان کا حصہ ہے۔ سوال ہے، دعا نہ مانگنے والا کیسا سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے، حدیث میں ہے کہ جو دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا بندے کی عاجزی اور یقین کی علامت ہے، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے۔ سوال ہے، والدین کے ساتھ نرمی سے بولنے کا کیا اثر ہے؟ جواب ہے، ایک نرم بول جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، یہ محبت اور فرمانبرداری کا امتحان ہے۔ سوال ہے، جہنم سے بچنے کا سب سے آسان عمل کون سا ہے؟ جواب ہے، زبان اور نظر کی حفاظت، جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ عمل چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے۔ سوال ہے، انسان کا اصل حسن کس چیز میں ہے؟ جواب، نرمی، حیا اور اخلاق میں، چہرے کا نہیں بلکہ کردار کا حسن دلوں کو جیتتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جو چھپ کر کیا جائے تو زیادہ قبول ہوتا ہے؟ جواب ہے، صدقہ اگر چھپ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ ہوتا ہے، یہ ریا سے پاک اور نیک سے بھرپور عمل ہے، ایسا صدقہ قیامت کے دن سایہ ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب انسان کب ہوتا ہے؟ جواب ہے، جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے، سجدہ بندگی کی انتہا اور عاجزی کی علامت ہے، یہی لمحہ دعا کی قبولیت کا سب سے خاص وقت ہوتا ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ جواب ہے، رمضان المبارک میں۔ یہ ہدایت، رحمت اور نور کا پیغام ہے، اسی لیے رمضان کو
قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے؟ سوال ہے کون سا لفظ ہے جس سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ، یہی ایمان کی کنجی ہے۔ یہ کلمہ مومن کے دل کا سکون اور روح کا سہارا ہے۔ جو سچے دل سے کہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سوال ہے دن کا پہلا کام جو برکت لاتا ہے وہ کیا ہے؟ جواب ہے فجر کی نماز، اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور رزق میں اضافہ ہے۔ جو فجر پڑھتا ہے اس کا دن نور سے بھر جاتا ہے۔ سوال ہے وضو کے بعد دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے بعد دعا مانگنے سے جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں۔ یہ روحانی صفائی کا لمحہ ہوتا ہے۔ وضو انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ اخلاق کون سا تھا؟ جواب ہے نرم مزاجی اور معاف کرنا۔ آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا بلکہ ہمیشہ رحم فرمایا۔ یہی صرف جنتی لوگوں کی پہچان ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کن دلوں کو پسند نہیں کرتا؟ جواب وہ دل جو تکبر، حسد اور نفرت سے بھرے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عاجز، نرم دل اور شکر گزار بندے کو پسند کرتا ہے۔ دل کا غرور ایمان کی بنیاد۔ سوال ہے حج کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ جواب بندگی اور برابری کا عملی اظہار۔ سب ایک لباس میں ایک رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ انسان کو دنیاوی غرور سے پاک کرتا ہے۔ سوال ہے موت کو یاد کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے نرم ہو جاتا ہے اور گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہمیں وقت کی قدر سکھاتی ہے۔ موت کی یاد دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ سوال ہے سب سے زیادہ وزن والا عمل قیامت کے دن کون سا ہوگا؟ جواب ہے اچھا اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخلاق کی بھلائی میزان میں سب سے بھاری ہوگی۔ یہ نیکی دلوں کو جوڑتی ہے۔ سوال ہے شوہر یا بیوی کے لیے مسکرانا کیسا عمل ہے؟ جواب ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ مسکراہٹ محبت اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ چھوٹی چیز دلوں کو قریب کر دیتی ہے۔ سوال ہے جہنم سے نجات پانے والا سب سے خوش قسمت کون ہوگا؟ جواب دنیا میں اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ بندے کو جنت کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ سوال ہے علم حاصل کرنے والا شخص کن کے برابر ہوتا ہے؟ جواب ہے حدیث میں ہے کہ عالم کا درجہ شہید سے بھی بلند ہے۔ علم روشنی ہے جو قبر تک ساتھ رہتی ہے۔ جو علم بانٹتا ہے وہ صدقہ جاریہ کماتا ہے۔ سوال ہے کون سا عمل ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ یہ دل کی غذا اور روح کی روشنی ہے۔ جو قرآن پاک پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے۔ سوال ہے رزق میں تنگی کیوں آتی ہے؟ جواب جب انسان گناہوں میں بڑھ جاتا ہے یا شکر ادا نہیں کرتا۔ استغفار رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے جو توبہ کرے گا ہم اسے فراخی دیں گے۔ سوال ہے کون سا گناہ دل سے ایمان کا نور چھین لیتا ہے؟ جواب ہے تکبر۔ یہ شیطان کا پہلا جرم تھا جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔ سوال ہے پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے دائیں ہاتھ سے 3 سانس میں بیٹھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر اور آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ سنت جسم کو صحت اور روح کو برکت دیتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو والدین کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ جواب ہے نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ یہ ایمان کا ستون ہے اور زندگی کی ترتیب بتاتی ہے۔ جو نماز کا محافظ ہے اللہ تعالیٰ اس کا محافظ بنتا ہے۔ سوال ہے دولت آنے سے پہلے انسان کو 3 تکلیفیں کیوں ملتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے آزماتا ہے کہ بندہ شکر گزار ہے یا ناشکرا۔ پریشانیوں کا بڑھ جانا تاکہ صبر ظاہر ہو۔ حالات کا الٹ جانا تاکہ بندہ دعا سے جڑ جائے۔ لوگوں کا بدل جانا تاکہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسے ایمان و افزا سوالات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔